میں ہندوستان سے چل کر سیدھے ماریشس پہنچا. 1 ہفتے کی وزٹ 2 ہفتے میں تبدیل ہوئی اور پھر میں ملاوی، زمبابوے ہوتا ہوا ساؤتھ افریقہ آیا. کیپ ٹاؤن، جونسبرگ، پریٹوریا، بینونی کیا کیا نپٹاتا ہوا، حضرت علی کی یاد دلاتا ہوا، خیبر کو سمجھاتا ہوا یہاں تک آیا. اور جیسے ہی یہاں آیا بس ماریشس یاد آیا. بھائی صاحب جونس یہاں موجود ہیں، ایک دم سے جو نظر آئے تو میں سمجھا کہ میں ڈربن کی جمعہ ماسک میں جا رہا ہوں یا ماریشس کی جمعہ ماسک میں. میں نے آیت پڑھنے کو تو پڑھ دیا، لیکن ایک تھیوری دینا چاہتا ہوں. ایک ایسی تھیوری، ایک ایسا میرر جس میں تم سب کا چہرہ پہچان سکو. آج ہم کو یہ جانتے ہوئے کہ ہم قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، دھونس میں لے لیا جاتا ہے. انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہو. طبیعت کی بات کرتے ہو، جب ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو قرآن میں ہے. ہم چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن جانا کہاں ہے، ہم نے قرآن سمجھا کہاں ہے، ہم نے قرآن کو قاعدے سے پڑھا کہاں ہے. بات کرو طبیعت کی اور میں کہوں یار میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے دادا نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے پردادا نے نہیں کہا تھا، میرے لکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، دھکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، پوروجوں نے نہیں کہا تھا، میرے فور فادرز آر سائلنٹ. ایک نئی بات تم آج بول رہے ہو، بالکل نئی بات، 100 برس کے اندر کی نئی بات. 50 سال پہلے میرے باپ نے نہیں سنا تھا، یہ لیٹسٹ سننے میں آ رہا ہے. ایسا کیوں بولتے ہو؟ کوئی نئی بات بولا. ارے بھائی یہ بات قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. آج تجھے پتا چلا قرآن میں. قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 برس ہو گئے. اولڈسٹ نے جانا نہیں، یہ لیٹسٹ کیسے جان گئے؟ آج میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں پول کھول دینا چاہتا ہوں، میں کرائٹیریا دینا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو گیو یو کرائٹیریا ٹو سلیکٹ دیٹ ہو از واٹ. کون کیا ہے. قرآن 30 پاروں پر ہے. 30 پارا فلی قرآن. آیتیں ہیں، لیکن آج آیتوں کے بارے میں سن لو. قرآن کی آیتوں کے بارے میں، قرآن میں 3 ٹائپ کی آیتیں ہیں. دیر آر 3 kinds. ایک ہی ٹائپ کی ہر آیت نہیں ہے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ہر دم یہ کہتے ہیں قرآن میں نماز مت پڑھو، قرآن میں. کیسے بھیا نماز مت پڑھو قرآن میں؟ کہاں؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. آدھی بات مت کرو، پوری بات کرو. انتم سکارا آگے ہے، جب نشے میں رہو تب. آدھی بات کرو گے تو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی. وہ ہے جب نشے میں رہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ، پوری بات بولو. تو قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیت قرآن کی ایسی ہے کہ یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ، یو کانٹ ٹرانسلیٹ. نہ تم اس کو یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ، اور وین دا ٹرانسلیشن از امپاسبل ایکسپلینیشن از مور امپاسبل. ٹرانسلیشن از امپاسبل تو ایکسپلینیشن از مور امپاسبل. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نہ تم ٹرانسلیشن کر سکتے ہو اور نہ ایکسپلینیشن کر سکتے ہو. وین دا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن از امپاسبل دین کنکلوژن از اسٹل امپاسبل. کنکلوژن از مور امپاسبل. پھر کنکلوژن کیا نکلے گا، ریزلٹ کیا نکلے گا؟ سمجھا نہیں تو سمجھاؤ گے کیا؟ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ می. جانا نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟ پہلے جانو میری جان، پھر جان کی بات کرو جان.
تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، انواد نہیں کر سکتے، واد ویواد کر سکتے ہو، انواد نہیں کر سکتے، ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، جیسے الف لام میم، یہ قرآن ہے. کوئی بتاوے الف سے کیا عقیدہ بنے گا، لام سے کیا مسئلہ بنے گا، میم سے کیا سمجھو گے؟ نہیں معلوم. جب میں نے مفسرین کو، قرآن کے ٹرانسلیٹرز کو غریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں، الف لام میم. اللہ in his prophet knows better. That is the translation. Is it translation? یہ تو ٹرانسلیشن سے بچنے کا راستہ ہے، اللہ اور اس کا رسول جانے. کافا یا انساد ہا میم عین سین قاف، کیا ٹرانسلیشن؟ سب قرآن ہے. اچھا میننگ ہے کہ نہیں الف لام میم کا؟ اگر میننگ نہیں تو قرآن میننگ لیس ہو گیا. It is insult of Holy Quran. That there is no meaning of Quran. It is a direct insult of Holy Quran. Meaning ہے مگر اللہ جانے یا اس کا رسول. یعنی الف کے معنی تو ہے مگر چھپا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے. We don't know the meaning of alif. We don't know meaning of lam. We don't know meaning of mim. ہے مگر ہم جانتے نہیں، ہم سے چھپا ہوا ہے. مولویوں سے چھپ گیا، مفسروں سے چھپ گیا، محدثوں سے چھپا ہوا ہے، امت نہیں جانتی. اللہ اس کا رسول جانے یا وہ جانے جس کو رسول نے بتایا ہو. مگر مولویوں کو نہیں معلوم ہے، عالموں کو نہیں معلوم ہے. جب بڑی بڑی علماء کی جماعت کو نہیں معلوم تو جاہلوں کی جماعت کو کیا معلوم ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نہ مولویوں کو نہیں معلوم الف کا کیا معنی ہے. میننگ ہے، دیر از اے میننگ آف الف، دیر از اے میننگ آف الف لام میم. یقیناً اس کی میننگ ہے، نو ڈاؤٹ دیر از اے میننگ سم تھنگ ان الف لام میم، بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از ان الف لام میم. تو جو کچھ ہے وہ ہم سے پردے میں ہے، غائب ہے، کورڈ ہے، غائب ہے، چھپا ہوا ہے. الف کا معنی ہم پر غائب ہے، لام کا معنی ہم پر غائب ہے، اور میم کا معنی جو ہے وہ ہم پر غائب ہے. لیکن رسول جانتے ہیں. اے اللہ تو نے چھپایا کیوں؟ اسی لیے یہ بات چھپا دی گئی تاکہ میرا کوئی بندہ رسول کے علم غیب پر ڈاؤٹ نہ کرے. رسول کے علم غیب پہ ڈاؤٹ نہ کرے. جب تک الف لام میم رہے گا رسول کے علم غیب کی دلیل بنی رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں سید محمد ہاشمی does not know what is meaning of alif lam mim. My father was muhaddis Azam Hind and he translated Holy Quran from A to Z, but he does not know what is meaning of alif lam mim. Imam Ahmad Rida Fadil Barelvi, the greatest alim in his period in the world, but he does not know. He did not know what is the meaning of Quran, alif lam mim. Alif lam mim کا مطلب نہ بریلی نے لکھا، نہ کچھوچے نے لکھا، نہ بدایوں نے لکھا، نہ دلی نے لکھا، نہ مدینے میں اس کا کہیں ترجمہ ملتا ہے. الف لام میم کا ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملتا. محمد مولوی نہیں جانتا، عالم نہیں جانتا، مجددین نہیں جانتے، مفسرین اس کی میننگ نہیں جانتے، محدثین اس کی میننگ نہیں جانتے، علماء دین اس کی میننگ نہیں جانتے. میں منبر رسول پر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں کہ خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے. خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے. الف کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم. لام کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم. میم کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم. اچھا کیا سچویشن ہوگی جب جبریل وحی لے کے آئے؟ تو پہلے تو تم وہ بات سن لو جو ہوئی، پھر اس کو آئیڈیا سے سوچو نیکسٹ کیا ایکشن مجھ سے سن لو، ری ایکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. ایکشن مجھ سے سمجھ لو، ری ایکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. کہ جبریل امین لے کر کے رسول کے پاس آئے. جبریل نے کہا الف، رسول نے کہا فہم تو. جبریل نے کہا لام، رسول نے کہا فہم تو. جبریل نے کہا میم، رسول نے کہا فہم تو. یعنی جبریل جب آئے کہنے لگے الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا. لام، میں سمجھ گیا. رسول صرف اتنا کہہ رہے میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا میم تو رسول نے کہا میں سمجھ گیا.
اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تب رسول نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، الف پہ کہا میں سمجھ گیا، لام پہ کہا میں سمجھ گیا، میم پہ کہا میں سمجھ گیا، اور ذالک الکتاب پہ نہیں کہا میں سمجھ گیا۔ رسول اس لیے بول رہے تھے میں سمجھ گیا تاکہ جبریل کو شک نہ ہونے پائے، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، مگر جبریل جہاں تم نہیں سمجھتے اسے بھی میں سمجھتا ہوں، اسے بھی میں جانتا ہوں، وہ میننگ بھی مجھے معلوم ہے، تو دنیا کو شبہ نہ ہونے پائے۔ الف پہ فرمائے میں سمجھ گیا، لام پہ فرمائے میں سمجھ گیا۔ جس وقت میرے آقا نے کہا ہوگا میں سمجھ گیا، الف میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا، تو پھر جبریل نے سوچا ہوگا کہ یہ نیچے بیٹھ کر سمجھ گئے اور میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، یہ فرش والا بھی عرش والے سے بلند دکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عرشی جبریل کو بھی معلوم ہو گیا کہ فرشی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، میں نہیں سمجھا، بڑا ضروری تھا، اٹ واز موسٹ امپورٹنٹ کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں جن کی میننگ خود جبریل کو معلوم نہ ہو، تاکہ مولویوں کو پتا چل جائے کہ جبریل کا کام صرف وحی کا لانا تھا، میننگ بتانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو پڑھانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو سکھانا ان کا نام تھا نہیں تھا۔ جبریل واز دی سروسر آف پروفٹ، ناٹ ٹیچر آف پروفٹ۔ رسول کے وہ پروفٹ نہیں تھے۔ میرے نبی نے جب فرشتوں سے پڑھنا پسند نہیں کیا تو مولویوں سے پڑھنا کیا پسند کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے دوستو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ الف سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، لام سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، میم سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب میننگ معلوم نہیں تو قانون کیا بنے؟ تو اب اس سے اب نوٹ کرو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ، نو لا ناٹ آئیڈیالوجی، بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ از ریئل میننگ، وی ڈونٹ نو ریئل میننگ، وی کانٹ میک اینی مسئلہ، وی کانٹ میک اینی لا، وی کانٹ میک اینی عقیدہ because I don't know its real meaning۔ تو اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ۔ اب قرآن میں پھر دوسری قسم کی آیتیں ہیں، ترجمہ تو آپ کرنے کو کر لیں گے، یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ، بٹ اوریجنل ٹرانسلیشن ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ اوریجنل ٹرانسلیشن از ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔ میں ایگزامپل دوں گا، ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن ترجمے کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے آپ، مان لیں گے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے، حالانکہ قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب۔ کرو ضرور ٹرانسلیشن، مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت۔ فار ایگزامپل، ید اللہ فوق ایدیہم، اٹ از قرآن، ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے، ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس، ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس، ترجمہ ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ید اللہ، ید مانے ہینڈ، ید اللہ ہینڈ آف اللہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ترجمہ کرنے کو تو کر گئے۔ اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو باڈی ہے، اللہ کے جسم ہے، جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے، اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو دو ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا۔ چلے تھے خدا ماننے، پورا بت تیار ہے۔ اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہیں، نہ اس کے باڈی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ۔ تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر، اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ۔
اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی۔ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے، تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں۔ وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا آپ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات، حروف مقطعات، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، دیز آر حروف مقطعات، unable to translate۔ لیکن دوسری آیت کی قسمیں ہیں متشابہات، کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے۔ تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں، اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے، عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے۔ جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔ آیت کو مانیں گے، آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے، قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے، مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے بھئی جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ مثلا سیکنڈ ایگزامپل، اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکۃ فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ از the light of the world۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا، سارے سماوات کا، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ ایک بات بتاؤ، اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا، ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا۔ اللہ بے مثال، یہ عقیدہ ہے نا، یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے۔ اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفت بے مثال ہے۔ اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے، لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ یہ قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے، یہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے، تو یہ آیت ہو گئی متشابہ۔ اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے، او پروفٹ سے، آئی ایم اے مین لائک یو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو، میں بشر ہوں تمہاری طرح، مثلکم لائک یو۔ تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ تو جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کے دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئل کفار، یعنی کفار سے کہا رسول نے۔ تو اب رزلٹ آیا آئی ایم اے مین لائک کافر، جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے، فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں۔ میں ریئلزم کی بنیاد پر، حقیقت پسندی کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں۔ رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں، تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے۔ آئی ایم اے مین لائک یو، تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے، میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے، میرا رسول اتباع و شیبہ کی طرح بشر ہے، میرا رسول کافروں کی طرح بشر ہے، بت پرستوں کی طرح بشر ہے، دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے، گستاخوں کی طرح بشر ہے، اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے، کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے۔ اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں، رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہیں؟
کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں، تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے، تو یہ آیت بھی متشابہ ہے، اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے۔ میں چکر میں پڑ گیا، جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں، جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کہا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا، جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور اسی لیے محقق علی الاطلاق سیدنا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو انما انا بشر مثلکم کو آیات متشابہات میں گنا ہے۔ تو میرے بھائیو ڈربن والو، بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڈ بالکل نہیں ہے، 3 لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو۔ 3 لفظ یاد رکھنا، ملا جی قرآن میں 3 قسم کی آیت ہے، ایک تو ہے مقطعات، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا، ایک ہے متشابہات، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا، اب جو بچا وہ ہے محکمات، اس سے عقیدہ بنے گا، اس سے قانون بنے گا، اس سے مسئلہ بنے گا۔ وہ آیتیں وہی ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، تو اس کو کہتے ہیں محکمات۔ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ محکمات ہے، اس سے عقیدہ بنے گا، اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی خدا کی مرضی بھی ہے، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، اس سے عقیدہ بنے گا۔ جیسے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ یہ بھی جو ٹرانسلیشن میں ہے اللہ نے نور کہا ہے، نور سے رسول مراد ہیں، جو کلیئر ہے اللہ کی منشا کلیئر ہے، اور جو کلیئر ہے وہی منشا ہے، جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں ہے، اس لیے یہ چیز یہ محکم ہو گئی۔ تو رسول کو جس آیت نے نور کہا ہے، رسول کو قرآن کی جس آیت نے نور کہا وہ محکم آیت ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ آیت ہے۔ اب میرے دوستو محکم سے عقیدہ بنتا ہے، تو میرے دوستو میں ان سے پوچھتا ہوں، اے لوگوں بتاؤ، جب قرآن میں رسول کو بشر کہنے والی آیت متشابہ ہے اور نور کہنے والی محکم ہے، تو محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ تو عشق نے جواب دیا، لو آف پروفٹ بول پڑا، ہاشمی محکم سے وہی کام لے گا جس کا ایمان محکم ہو، جس کا عقیدہ محکم ہو، جس کی شریعت محکم ہو، جس کا نظریہ محکم ہو۔ اچھا میں آپ کو اور ہلکی بات کہہ دوں، رسول کو بشر کہا ہے قرآن نے، ایبسولوٹلی کریکٹ، اور نور کہا ہے ایبسولوٹلی کریکٹ۔ تو ایک آیت نے رسول کو بشر کہا، ایک آیت نے رسول کو نور کہا، تو دونوں قرآن ہے کہ نہیں؟ اب سن لو، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، ایک آیت ماننا دوسری ٹال جانا طبیعت ہے۔ پورا قرآن ماننا شریعت ہے، ایک آیت لے لینا دوسری ٹال دینا یہ طبیعت ہے، اور یہی ہماری ان کی جماعت میں فرق ہے، ہم شریعت پہ چلتے ہیں وہ طبیعت پہ چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے بھائی قرآن نے رسول کو نور کہا ایگزیکٹلی، بشر کہا ایگزیکٹلی، تو دونوں کو پلس کرو، نور پلس بشر۔ According to Holy Quran, our prophet is light, and according to Holy Quran, our prophet is Bashar. Noor and Bashar both. So Noor plus Bashar is equal to Noori Bashar. تو نوری بشر کہو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے مولا تو خاکی بشر ہے، میرا رسول اللہ نوری بشر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ایک توجہ والی بات اور ہے، کیا ضرورت تھی، تیور سمجھو، اے اللہ تو نے کیوں کہلوایا اپنے محبوب سے؟ لیٹ می سے سم تھنگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں آئی ایم اے آرڈینری مولوی، میں ان پڑھ ہوں،
illiterate. I'm illiterate, uneducated, unexperienced. I have nothing, no knowledge at all. I started first chance to speak English. I don't know English really. In Mauritius, broken French, and in my speech, broken English. Why did you come here? To hear the speech of an uneducated, अनपढ़? मैं अनपढ़ की तकरीर सुनने क्यों आए हो? मैं अनपढ़ हूं. बात खत्म. कल आप गए अपने दोस्त के पास. भाई कल आप जुमा मॉस्क में गए थे, किसकी तकरीर थी? मौलाना अनपढ़ की. हाँ, मौलाना अनपढ़. मैं यार तुम्हारी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है. देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन योर इन्फॉर्मुलेशन. व्हाट कॉन्ट्रडिक्शन? इफ ही इज मौलाना, हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही इज अनपढ़? इफ ही इज अनपढ़, मौलाना इज नॉट पॉसिबल. मौलाना अनपढ़? मौलाना है तो अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ है तो मौलाना नहीं है. किस जमात की? अरे वो है नहीं, वो डरबन में हाजी इब्राहिम तार मोहम्मद साहब, कौन पाकिस्तान में सुन्नी आलिम है जो सुन्नियत की, दीनो सुन्नियत की काम कर सकता है? कौन हिंदुस्तान में है, कौन अफ्रीका में है, कौन लंदन में है? फिक्र रहती है. और वो आलिम जब चला जाता है तो उसकी तकरीर को ये कैद कर लेते हैं, और उस कैद से जो दूसरी गलत जगह कैद हैं आजादी दिलाते हैं. जो गलत माहौल में कैद हैं उनको आजादी दिलाते हैं. वो हाजी इब्राहिम तार मोहम्मद वगैरह थे, उनकी पोती की शादी थी. सोचा यार की शादी तो होती रहती है, अगर सरकार का गीत न गाया गया तो फिर मजा क्या है? जिनके हम उम्मती कब रहे जब नबी ना याद आए? हर खुशी और गम में अगर नबी ना याद आए तो फिर वो क्या है? वो गम भी बड़ा शानदार गम है जिसमें मुस्तफा की याद है, और वो शादी भी हकीकत शादी है जिसमें नबी की याद है. एक उम्मती होने के नाते हर गुलाम अपने इमाम को याद रखता है, हर उम्मती अपने नबी को याद रखता है. उन्होंने जलसा कराया था. अरे वो तो सुन्नी जमात का है बूढ़ा. वो बूढ़ा तो सुन्नी जमात का है, हरदम बहुत खर्चा वर्चा करता रहता, दौड़ धूप करता रहता है. अरे वो तो मौलाना अनपढ़ और वहां जाएंगे? अरे नहीं, वो सुन्नी है. सुन्नियों के यहां तो सिर्फ मौलाना ही से तकरीर होती है. वो तो कोई और जमात है जहां अनपढ़ चलते रहते हैं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह. अनपढ़ की सप्लाई किसी और फैक्ट्री में है. अनपढ़ की सप्लाई हम लोग रॉ मटेरियल लेकर उसको फ्रेश माल बनाते हैं. ये फ्रेश माल लेके रॉ मटेरियल बनाते हैं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम. मैं अनपढ़ हूं. एक बात डायरेक्ट बता दो, मैं बोल गया कि मैं अनपढ़ हूं, कल से मुझे अनपढ़ कहोगे? कल तो छोड़ दो, क्या अभी से अनपढ़ कहना शुरू कर दोगे? मौलाना हाशमी इज अनपढ़, सैयद मोहम्मद हाशमी इलिटरेट. आई एम इलिटरेट, आई एम सेइंग. यू विल से, you will repeat, because I am saying myself. If I will say myself anything loose talking about me, you will not repeat. What will you say? It is खाकसारी of हाशमी. ये इनकसारी है, ये तवाज़ु है, ये खाकसारी है. मैं अगर ये कहूं कि मैं इल्म नहीं रखता, तो कल से तुम दोहराने लगोगे कि हाशमी मियां के पास इल्म नहीं है. कोई पूछे कैसे का टेप रिकॉर्ड सुन लो, खुद ही उन्होंने कहा है मैं आलिम नहीं हूं, तो मेरे कहे को रिपीट करोगे? अगर मैं अपने बारे में कह रहा हूं इफ आई एम सेइंग अबाउट मी, तो विल यू रिपीट? क्या समझोगे इसको? खाकसारी है, इनकिसारी है, तवाज़ु है, अच्छा मिजाज है. आलिम होके भी अपने को अनपढ़ समझते हैं, यही तो समझोगे. तो खाकसारी है. खाकसारी पर एक नुक्ता अच्छी तरह समझ लीजिए. अगर कोई सेठ ये मुझसे कहे गरीब खाने पर कदम रख दीजिए, और मैं जाऊं तो देखूं अरे बाप रे बाप आलीशान बिल्डिंग है, और बोला गरीब खाना, आलीशान बिल्डिंग में ले जा रहा है और बोला गरीब खाने में कदम रख दीजिए, मैं समझूंगा खाकसारी. लेकिन मेरा कोई मुरीद, मेरा कोई दोस्त कहे हजरत गरीब खाने पे चल के कदम रख दीजिए, और वाकई वो गरीब खाना ही हो, तो कोई खाकसारी हुई? हजरत चलिए झोपड़े में चलिए, और झोपड़े के बजाय उस पे लेट है, तो खाकसारी है. हजरत चलिए झोपड़े में चलिए, और वाकई झोपड़ा हो.
ایک صاحب نے کہا جو حضور جو بھی روکھی سوکھی ہے چل کے کھا لیجیے روٹی، روکھی سوکھی روٹی چل کے کھا لیجیے. اور لے گیا تو چکن بریانی کھلائی. یا اللہ، روکھی سوکھی روٹی بول کے لایا تو خاکساری ہے، تواضع ہے ان کے ساری. لیکن اگر میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست مجھ سے کہے حضرت چل کے روٹی روکھی سوکھی کھا لیجئے اور گھر لے جا کر روکھی سوکھی دے، تو ٹھیک ہی تو ہے. میں خاکساری کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ سمجھو. عالم اپنے کو جاہل کہے تو خاکساری ہے، لیکن واقعی جاہلوں کی جماعت ہو اور کہے میں جاہل ہوں، ٹھیک ہی تو ہے. اور خاکساری پر ایک تیسرا نقطہ، تھرڈ پوائنٹ. ہاشمی اپنے آپ کو 1000 ٹائمز جاہل کہے تم نہیں ریپیٹ کرو گے. میں جاہل ہوں، 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 میں جاہل ہوں. میں 32 مرتبہ کہوں، 33 کہہ دوں گا تو وظیفہ ہو جائے گا. اگر 32 times I pronounce that I am a jahil, I am illiterate, I am uneducated, you will not repeat. میں اپنے کو 1000 مرتبہ کہوں کہ میں جاہل ہوں، تم نہیں دہراؤ گے. کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا، لیکن مجھ سے بڑا، مجھ سے سپیریئر کوئی بڑی اتھارٹی اگر شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیں تو یہ میری ڈگری ہو جائے گی، یہ میرا اسٹیٹس ہو جائے گا. میں اپنے کو کہوں گا تو تم ریپیٹ نہیں کرو گے، لیکن بڑا کہہ دے گا تو ریپیٹ کرو گے. کیا تم بھول گئے کہ پوری قوم اپنے لیڈر کو ابو الحکم کہتی تھی، ابو الحکم کہتی تھی، حکمتوں کا باپ کہتی تھی، برین کہتی تھی. اور مین آف دی برین، اے گریٹ برین آف our community, ابو الحکم. He was the great brain of his community according to his followers. ابو الحکم کہتی تھی، ٹاپ کلاس کا سمجھتی تھی. میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی ڈگری ہو گئی، یہی اسٹیٹس ہو گیا، یہی اس کی پوزیشن ہو گئی. کیا مطلب؟ جب بڑا کہے گا تو پوزیشن ہو جائے گی، جب بڑا کہے گا تو ڈگری ہوگی. اپنے آپ کو کہو گے تو خاکساری ہے، لیکن اگر بڑا کہہ دے گا تو وہی ڈگری ہو جائے گی. اے اللہ، تو نے اپنے رسول کو خود کیوں نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، قل. اے رسول تم کہو، اے پروفٹ یو سے. اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہہ دیتا تو بھی قرآن ہو جاتا، تو کہتا تب بھی حکم ہو جاتا. یہ بات تو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی؟ وہ پروفٹ یو سے. اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا قل، اے محبوب تم کہو، قل اے رسول تم کہو، قل اے حبیب تم کہو، قل اے پیغمبر تم کہو، قل اے نبی تم کہو. اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ کہا میں کہنے سے چوکا کہاں ہوں؟ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن. میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہے، اور میں کہنے سے کسی سے ڈروں گا کیوں؟ ساری دنیا تو مجھ سے ڈرتی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں رب العالمین ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں مالک حقیقی ہوں، میں انلیمیٹڈ ہوں، میں آلمائٹی ہوں. میں تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ لیکن جب میں کہوں گا تو میں یا ایھا النبی کہوں گا، میں یا ایھا الرسول کہوں گا، میں یا ایھا المزمل کہوں گا، میں یا ایھا المدثر کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب میں محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. جب میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جب میں کہوں گا تو وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وما هو علی الغیب بضنین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا الرحمن علم القرآن. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وعلمک ما لم تکن تعلم. میں یاسین کہوں گا، میں طٰہٰ کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. نبوت ہو تو میں بیان کروں گا، رسالت ہو تو میں بیان کروں گا، عظمت ہو تو میں بیان کروں گا، رفعت ہو تو میں بیان کروں گا، بلندی ہو تو میں بیان کروں گا. اے رسول تمہارا ایکسٹراڈنری پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین تقریر ریکارڈ بن رہی ہے تو میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول کے کہنے کی مذہبی وجہ تو میں نے بتا دیا.
کہ اللہ نے پورب سے سورج نکالا، اللہ نے ایسٹ سے نکالا، تو رسول راضی، نکلنے دو. اور رسول نے جب ویسٹ سے نکالا تو خدا راضی، نکالنے دو. فیلنگز دیکھو جو تمہارے دل میں پیدا ہوتی اس کو دیکھو. پورب سے خدا نکالے تو رسول راضی، اور پچھم سے رسول نکالے تو خدا راضی. پورب سے اللہ نے نکالا، رسول اللہ راضی. رسول اللہ نے پچھم سے نکالا، اللہ راضی. اللہ سے رسول اللہ راضی، رسول اللہ سے اللہ راضی. یہ پتہ نہیں ملا کیوں ناراض ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک بات اور میرے دوستو، میں اس کو ہندوستان پہ رکھ کے کہوں گا، کیونکہ مجھ کو حق ہے کہ میں اپنے ملک کے ظلم کو ظلم کہہ سکتا ہوں، کہتا رہا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا. اور یہی کہنے کے لیے ہم لوگ بغداد چھوڑ کر ہندوستان گئے ہیں. ہندوستان کی روٹی کھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کے لیے گئے ہیں. بچے نہ بچے ان کی مرضی، کیونکہ میرا کام نہ جنت کی سیٹ کا ریزرویشن ہے اور نہ جہنم کی سیٹ کا کنسلیشن ہے. میرا کام صرف ایکسپلینیشن ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. وہ ریزرویشن جو ٹھیکیداری کرتا ہو وہ اپنا کرتا رہے. ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے. ہاؤ مینی ان پیراڈائز ہی نوز ویری ویل، ہاؤ مینی ان ہیل ہی نوز ویری ویل. کینسلیشن از امپاسبل، ایکسپلینیشن از پاسبل. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. Religious reason you have heard. اب let me say social reason to pronounce it. بالکل نیا نقطہ ہے مولانا، ابھی علماء کرام کے لیے نظر کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈ بن رہا ہے اس کے لیے. کہیں جائے گا تو یہ پوائنٹ بھی جائے گا. اور آپ لوگ اگر کیچ کر لیجئے تو بہترین فیلڈر ہیں. پتہ نہیں بال کدھر سے باؤنڈری مارے، مگر اگر باؤنڈری پر بھی کیچ کر لو گے تو کامیاب ہو. سکسر تو نہیں ہوا. اب جب آپ فریش ہو گئے مینٹلی تو سنیں. اے رسول ان کافروں سے کہو. یہ اللہ ہی کافروں سے کیوں کہلوایا تو نے؟ کافروں سے کہو اے رسول، تم کہو ان کافروں سے. ابو جہل سے کہو، ابو لہب سے کہو، ابو لہب ابو جہل ٹائپ لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں؟ وائی؟ جب اے رسول آپ ابو بکر و عمر کی طرح نہیں تو ابو جہل و ابو لہب کی طرح کیسے؟ کیوں کہلوایا گیا؟ اب آپ، میں مکے کا، ہجرت سے پہلے مکے کا بیک گراؤنڈ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک کافروں رسول کے سائڈ سے میں بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں. وہ سچویشن دماغ میں بن جائے تو پھر وہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا جو سچویشن کی پیٹ سے جو پوائنٹ نکل رہا سچویشن سے. اے کافروں، بجہلیو، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا انی رسول اللہ، تو مانتے نہیں. نو گاڈ بٹ گاڈ اینڈ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ. نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ. یو ڈینائڈ. نہیں مانتے مجھ کو نبی، نہیں مانتے. سچویشن دیکھو. اے کافروں، مجھ کو رسول نہیں مانتے تم. میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، نہیں مانتے. ریپیٹ کرتا رہا، دہراتا رہا، کہتا رہا. ایک بار، دو بار، 10 بار، 1000 بار. آئی ایم اے پروفٹ، نہیں مانتے. آئی ایم اے میسنجر، نہیں مانتے. پروفٹ، میسنجر آف اللہ، تم نہیں مانتے مجھ کو نبی، مجھ کو رسول نہیں مانتے. یہ ظلم و ستم، یہ انکار، یہ پریشر، یہ دباؤ. 40 برس میں تمہارے ساتھ رہا، کبھی جھوٹ بولا نہیں، پھر کیوں نبی نہیں مانتے؟ یو ہیو سین مائی کریکٹر. کبھی میں نے چھوٹی سی کوئی چوری کی نہیں، پھر کیوں میں چوری کروں گا؟ ٹیل اے لائی کہیں میری زندگی میں ہے نہیں.
کسی کا مال میں نے غصب کیا, کسی کی کوئی چھوٹا سا فراڈ کیا, اگر میں نے سودا بھی بیچا ہے اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو آئی شو ڈیفیکٹ فاسٹ. اور پھر کہا اب لینا ہو تو لو. کبھی بےایمانی نہیں کی. مجھ کو نبی نہیں مانتے, مجھ کو نبی رسول نہیں مانتے, تو اے ظالموں, اے مکے کے ظالموں, اے بت پرستی اور مشرکانہ ذہنیت کی گود میں پلے ہوئے لوگوں, تم مجھ کو نبی نہیں مانتے, مجھ کو رسول نہیں مانتے, تم میری دشمنی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو. مت مانو مجھے نبی, مت مانو مجھے رسول, میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں. اے ابو جہل, اگر تو نہیں مانے گا تو تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا. میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں ہوں, میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں. تو نبی مانے گا تب میں نبی ہو جاؤں گا, تو رسول مانے گا تب میں رسول ہو جاؤں گا. نہیں, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, تو مانے یا نہ مانے. مگر ایک کافر ہو, اگر مجھے نبی نہیں مانتے, مجھ کو رسول نہیں مانتے, تو کم سے کم اس مکے میں اپنی طرح بشر تو مانو, اپنی طرح آدمی تو سمجھو, اپنی طرح انسان تو سمجھو, اپنی طرح منشیہ تو سمجھو, اپنی طرح ہیومن بینگ کا ایک فرد تو سمجھو. جیسے ہندوستان میں آج مسلمان مظلومیت کے عالم میں کبھی کبھی کہتا ہے, اے ہندوستان کی جابرانہ حکومت, کان کھول کر کے سن لے کہ تو نے اگر ہم کو مسلمان نہیں مانا تو مت مانو, ہمارا اسلام نہیں مانا تو مت مانو, ہماری سنیت نہیں مانتے تو مت مانو. اسلام کے نام پر ہم تم سے کنسیشن نہیں چاہتے, اسلام کے نام پر ہم تم سے چندہ نہیں چاہتے, اسلام کے نام پر ہم ریزرویشن نہیں چاہتے. مگر اے ظالموں, اگر ہمیں مسلمان کی حیثیت سے کوئی رعایت نہیں دے سکتے, تو ہندوستان میں مسلمان مظلومیت کی حالت میں کہتا ہے کہ اگر ہم کو تم مسلمان کی حیثیت سے کوئی کنسیشن نہیں دے سکتے, تو کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو, اپنی طرح انڈین تو سمجھو, اپنی برابر کا حق تو دو, برابر کا شہری کا تو حق تو دو. نمبر 2 کا شہری کیوں بنائے ہو؟ ایسا کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے بھی مظلوم لوگ کہتے ہو کسی حکومت سے کہ اپنی طرح ہمیں بھی سمجھو, اپنے جیسا ہمیں بھی سمجھو, اپنے برابر کا شہری ہمیں بھی سمجھو, ہمارے اوپر نمبر 2 نمبر 3 کا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے دوستو, ہر ظالم سماج میں مظلوم یہی کہا کرتا ہے کہ اپنی طرح آدمی سمجھو. اس لیے کہ ابو جہل, اگر تو نے اپنی طرح مجھے آدمی سمجھا ہوتا, اپنی طرح انسان سمجھا ہوتا, تو میری راہوں میں کانٹے کیوں بچھا رہا ہے, میرے اوپر کوڑے کرکٹ کیوں ڈال رہا ہے, میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ پشوؤں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے, مجھ کو سلیٹر ہاؤس میں لے جانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے, میرے لیے قتل کا پروگرام کیوں بن رہا ہے, میرے لیے کانسپریسی یا مرڈر کیوں ہو رہی ہے. اگر مجھے اپنی طرح سمجھا ہوتا تو کیا کبھی ابو لہب نے ابو جہل کی راہ میں کانٹا ڈالا؟ کیا کبھی ابو لہب نے ابو جہل کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا؟ میرے اوپر پتھر کی بارش کیوں ہو رہی ہے, مجھ کو اسٹون سے مارا کیوں جا رہا ہے, میں جہاں جہاں جاتا مجھے گالیاں کیوں دی جاتی ہے, میرے سر کے اوپر کچرا کیوں پھینکا جاتا ہے, میری راہوں میں کانٹا کیوں بچھایا جاتا ہے, میرے اوپر ظلم کیوں کیا جاتا ہے. Sun rising from west, do it. He became foil, just like jail. It is not game, it is not یہ بچوں کا کھیل نہیں. فبہت الذی کفر, حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے, پچھم میں ڈوبوتا ہے, اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے. نمرود چکرا گیا کہ اب اس میں کیا کروں. فبہت الذی کفر, ٹوٹ گئی نمرود کی کمر, پھرنے لگی ادھر ادھر نظر, نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر. فبہت الذی کفر. چکرا گیا کہ بھائی اگر زمین کا میٹر ہوتا تو کچھ لے دے کر کے, پیٹرو ڈالر لے دے کر کے, کچھ ڈالر پاؤنڈ لے دے کر کے, کچھ جماعت کا غریب ہوتا تو اس کو امیر بنا دیتے, کچھ الٹ پھیر کر کے کوئی نئی آرگنائزیشن دے دیتے, اگر وہ ڈسکنیکٹ تھا تو کنیکشن کر لیتے, بے رابطہ تھا تو رابطہ کر لیتے, وداؤٹ رابطہ ہوتا تو رابطہ کر لیتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مگر نمرود جانتا تھا کہ کچھ لینے دینے کا معاملہ تو زمین پر ہوتا ہے. یہ مسٹر سن شائن سے کون کانٹیکٹ کرے, یہ سورج مہاراج, یہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں. وہ چپ رہا اور حضرت ابراہیم مسکرا پڑے. میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے, تو پچھم سے نکال. نمرود نکال سکا؟ ایک بات سینے پر ہاتھ دھار کے بتاؤ ایمانداری سے, بفرض محال نکال دیتا تھا. حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو دنیا خدا مان لیتی. حضرت ابراہیم نے فائنل کرائٹیریا بتا دیا تھا, معیار
کہ میرا خدا پورب سے نکلتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، اگر پچھم سے نکال دیتا تو خدا مانا جاتا کہ نہ مانا جاتا؟ نمرود تو نہیں نکال سکا، لیکن ہسٹری کے صفحے پر یہ دلیل ابراہیم کی موجود تھی کہ پورب سے نکالنے والا سورج میرا خدا ہے، اب جو پچھم سے نکالے وہ خدا ہے، وہ تو نہ نکال سکا، مگر یہ دلیل تو موجود تھی، تو نمرود تو نہیں نکال سکا۔ مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو رسول نے پچھم سے نکالا ہے، رسول نے پچھم سے نکالا ہے۔ کہیں رسول کے اس پچھم سے نکالنے کی وجہ سے لوگ دلیل براہیمی کی روشنی میں مصطفیٰ تمہیں خدا نہ کہہ دیں، اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں، اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں۔ اسے ایک ابراہیم نے کہا پچھم سے جو سورج نکالے وہ تو کہیں تم نے پچھم سے نکالا ہے، لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں، اس لیے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب اب اپنی بشریت کا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تاکہ لوگ معبود نہ سمجھیں، تاکہ لوگ آپ کو اللہ نہ سمجھیں، اس لیے بشریت ہے۔ یہ رسول ابراہیم خلیل اللہ جیسی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ نمرود پچھم سے نکال تو خدا جانوں، وہ تو نہیں نکال سکا، مگر پیارے مصطفیٰ جب تم نے نکالا ہے تو تم ہی کہو، میں کاہے کو کہوں، نکالا تم نے ہے، کہو بھی تم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس لیے کہ جب تم نے سورج کو پچھم سے نکالا تو یہ تمہارا فعل ہے، اور جب کہو گے انا بشر تو یہ تمہارا قول ہے، تو لوگ فعل بھی دیکھیں، قول بھی دیکھیں، قول دیکھیں گے، بشر کہنا دیکھیں گے تو خدا نہ سمجھیں گے، اور سورج پلٹانا دیکھیں گے تو اپنی طرح نہ سمجھیں گے، اپنے جیسا نہ سمجھیں گے، اپنے برابر نہ سمجھیں گے۔ تم اعلان کرو اپنی بشریت کا۔ میں نے یہاں پر ایک لفظ ایسا بیان کیا، ایک واقعے کی طرف سے اشارہ کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ ڈاؤٹس ذہن میں پیدا ہو جائے۔ نماز عصر مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ کی قضا ہوئی تو رسول پاک نے سورج کو پلٹائی۔ علی اور نماز اور قضا، علی اور نماز اور قضا، معاملہ یہ تھا کہ رسول کے زانو، علی مرتضیٰ کے زانو پر سر رسول ہے، دا ہیڈ آف دی ہولی پروفٹ آن دی زانو آف علی۔ زانو کا ترجمہ انگریزی میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ کوئی پراپر لفظ نہیں مل رہا ہے مجھ کو جو ریسپیکٹڈ ہو۔ تو علی مرتضیٰ کے زانو پر سر رکھ کر سرکار لیٹے ہیں اور آنکھ بند کیے ہوئے، راوی کہتا ہے رسول سو رہے ہیں، زانو پر سر رکھ کر رسول سو رہے ہیں۔ روایت جو ہے، جو ہم کو بتائی گئی ہے، جو لکھی گئی ہے، جو چھاپی گئی ہے، سنائی گئی ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ رسول سو رہے ہیں۔ نماز عصر کا وقت آیا، رسول سو رہے ہیں، وقت جاتا رہا اور رسول سو رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ کو خیال آیا نماز کا، مگر کیسے اٹھیں، نہیں اٹھے۔ واقعہ یہ ہے کہ علی نہیں اٹھے، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ نماز کا وقت جب چلا گیا اور نماز نہیں پڑھ پائے علی، تو نہ پڑھنے کا غم، نہ پڑھ پانے کا دکھ دل میں اٹھا۔ دکھ کا دل میں اٹھنا تھا کہ اس دکھ نے آنکھوں میں آنسوؤں کا روپ دھارن کر لیا، اور آنسوؤں کا آنکھوں میں آنا تھا کہ وہ بے قرار ہو کر باہر نکلنے کو چلے۔ علی نے سوچا یہ آنسو میرے جذبات کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اگر گر گئے تو گر جائیں گے، لاؤ انہیں آنکھوں کے پٹ کو بند کر لوں تاکہ عاشق کے دل میں جو طوفان ہے وہ دل ہی میں رہے، چھلکنے نہ پائے۔ مگر اس سے پہلے کہ آنکھوں کے پٹ بھیڑ جاتے، کچھ بے چین اشک، بےتاب آنسو اور بے قرار لہریں جو اس میں پوشیدہ تھی وہ باہر آ گئی۔ رخ مصطفیٰ پر، آن دی فیس آف ہولی پروفٹ، وہ گر گئے۔ اس کا گرنا تھا، نبی نے آنکھیں کھول دی، پوچھا اے علی کیا بات؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ وقت عصر جاتا رہا، ادبن میں اٹھ نہ سکا۔ رسول کھڑے ہو گئے، اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ لو بھائی، ہم تو سمجھتے تھے نماز میں جانا اطاعت ہے،
اب علی کو نئی ڈگری مل رہی ہے، نہ جانا بھی اطاعت ہے۔ اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہ ہے روایت۔ اب اس پر کمنٹ سنو، میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بحث سنو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، راوی نے کہا کہ نبی سو رہے تھے، میں پوچھتا ہوں عصر کا وقت سونے کا وقت ہے؟ از اٹ ٹائم ٹو سلیپ؟ ہمیں عصر کے وقت کون سوتا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھا کر کے کچھ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، سنت بھی ہے، مناسب بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن عصر کے وقت کون سا قیلولہ ہے؟ نہ قیلولہ ہے نہ لیلولہ ہے۔ آدمی رات میں سوتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد لنچ کے بعد تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹتا ہے، یہ عصر کے وقت سونے کا کون سا ٹائم ہے؟ سونا کس کو بولتے ہیں؟ سر رکھ دیا سو رہے ہیں، بھائی راوی دور سے دیکھ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہو، اب بتاؤ میں آنکھ بند کر لیا، میں سو رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں؟ نہیں معلوم، ہمیں آنکھ بند کرنا نہ سونا ہے۔ آنکھ دو طرح سے بند ہوتی، سو تو بند ہو اور جب سوچو تو بھی بند ہو۔ آنکھ بند ہے تو راوی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میری آنکھ بند ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میں سو رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ سونا تو اندر کا کام ہے۔ A man on the bed, his eyes are closed, he is sleeping, no definite, call him Abdullah bhai, yes, he was sleeping. تو صرف بیڈ پر ہونا، سر کو تکیے پر رکھ دینا یا آنکھ کو بند کر لینا سونا نہیں ہے۔ سوچنے کے لیے بھی آنکھ بند کی جا سکتی ہے، کسی کا ایگزامینیشن لینے کے لیے بھی آنکھ بند کیا جا سکتا ہے، کسی کا ٹیسٹ لینے کے لیے بھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ نبی نے آنکھ بند کر لیا کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں علی۔ اٹ میں بی ٹیسٹ آف علی، اٹ میں بی ایگزامینیشن آف علی۔ رسول وانٹ ٹو نو آئی ٹاٹ ہم he understood or not. I gave him, he has capacity or not. I introduced him myself, became introduced or not. What is understanding of Ali? Let me know. تو میرا وجدان کہتا ہے، علماء کرام مجھے معاف فرما، خصوصی سے مفتی صاحب، کہ نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے۔ ذرا دیکھوں، آنکھ بند کر کے دیکھوں، اس لیے کہ امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب آنکھ بند ہو۔ جب باپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو بیٹوں کا امتحان ہوتا ہے۔ جب ہیڈ آف دی ہاؤس آنکھ بند کرتا ہے تو ممبرز آف ہاؤس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ اور نبی جانتے تھے کہ مجھے آنکھ بند کرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو آنکھ بند کرنا ہے۔ نبی جانتے ہیں کہ مجھے ایک نہ ایک دن تو آنکھ بند کرنا ہے، لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں کہ جب آنکھ بند کروں گا تو میرے بعد والے کیا کریں گے، مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھے بھاگ تو نہیں جائیں گے، میرا ہاتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے، میرا کنیکشن تو نہیں توڑ دیں گے۔ تو علی نے بھی ڈکلیئر کر دیا، اے رسول چاہے ٹیمپوریری طور پر تم آنکھ بند کرو اور چاہے پرماننٹ طور پر آنکھ بند کرو، اے رسول تمہارے آنکھ بند کرنے سے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہ نماز کے نام پہ چھوڑیں گے، نہ اذان کے نام پر چھوڑیں گے، نہ کلمہ و جماعت کے نام پر چھوڑیں گے۔ اے رسول وہ کوئی اور ہیں جو کلمہ نماز کے لیے تمہیں چھوڑ دیں، ہم تو کلمہ نماز کو تمہارے لیے چھوڑ سکتے ہیں مگر کلمہ نماز کے لیے تم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تم کو جو پکڑے ہیں تو کیوں ہم تم کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اگر تمہارا دامن ہاتھ میں ہے تو نہ کلمہ چھوٹے گا، نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا، نہ ہاتھ چھوٹے گا، نہ عبادت چھوٹے گی۔ وہ بڑے بے وقوف ہیں جو نماز لے کے بھاگ گئے اور رسول سے کانٹیکٹ توڑ لیا، رسول سے تعلق توڑ لیا، رسول سے نسبت توڑ لی، رسول سے تو مال ملا مگر مالدار نہ ملا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد نعرہ رسالت۔ اے رسول آپ نے آنکھ بند کر لیا ہے مگر علی کو دیکھو، علی نے دامن نہیں چھوڑا، نماز کے نام پہ بھی نہیں چھوڑا۔ اثر بلا رہی ہے مگر رسول کو نہیں چھوڑا، ٹائم بلا رہا ہے مگر رسول نبی کو نہیں چھوڑا، سجدہ بلا رہا ہے لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، رکوع بلا رہا ہے مگر نبی کو نہیں چھوڑا۔ میں پوچھتا ہوں جماعت کے ان لوگوں سے جن کی ضمیر میں زندگی ہو،
جن کا کانشیس سے لائیو ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈربن کے اور متعلقین کے اور اس ساؤتھ افریقہ کے ان بکے ہوئے ذہنوں سے کہ ایک لمحے کے لیے تم نے کبھی سوچا کہ کیا تیری نماز علی کے سجدے کو چھو سکتی ہے؟ کیا تیری بندگی علی کی بندگی کی چوکھٹ کا بوسہ لے سکتی ہے؟ ارے جب تیری نماز علی کے بیٹے حسین کی طرح نہ ہو سکی تو علی مرتضیٰ کی طرح کیا ہو سکے گی؟ میرے علی نے رسول اللہ کو عصر کے لیے نہیں چھوڑا، تو نے رسول کو جماعت کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ لٹریچر کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ عرب کے چند سکوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ حسین نے گردن دے دی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، تو نے عیاش عربوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے عرب کے گنڈوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو کھودنے والی ظالم حکومت سے تو نے دل کا رشتہ کیوں قائم کر لیا؟ حسین کی زندگی میں یزید سے دوستی کیوں کر لی؟ علی کے ہوتے ہوئے نبی کیوں چھوڑ دیا؟ یہی سنیت کی قسمت ہے، یہی غوث اعظم کا کرم ہے، غریب نواز کی طرف سے قائم بھرم ہے، اور نبی کی یہی محبت ہم سنیوں کا دھرم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دوست، میرے نبی اگر آقا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی نا، مغرب کا ٹائم آ گیا تھا، تو یہ سورج پلٹانے کی کیا ضرورت؟ آپ بلال حبشی سے کہیے اذان دیں، اور جب بلال اذان دینے لگیں تو اے نبی آپ اپنا اسپیشل پاور دیں کہ علی تم اذان کا جواب مت دو، اذان کا جواب مت دو، بلکہ ڈیورنگ اذان تم اپنی اثر پڑھ لو، میں اسپیشل اجازت دیتا ہوں۔ بلال اذان دیتے رہیں گے، تم اثر پڑھ لینا، اذان ختم ہوگی تمہاری اثر بھی ختم ہو جائے گی، پھر مغرب پڑھ لینا۔ اتنی ایک آدمی کے لیے پورا سسٹم آف نیچر چینج کر دیا، اونلی فار ون امتی، اونلی فار ون امتی، ایک امتی کے لیے سسٹم آف دی نیچر چینج فار ون امتی، ہولی پروفیٹ وائٹ از سو یو ہیو اے پاور ٹو گیو دا آرڈر فار علی پرے آف عصر ڈیورنگ دا اذان۔ Why are you going to change the nature? The system of sun rising and sun setting changed by your order for one ummati. کا سنا، یہاں سوال امتی کا نہیں ہے، علی نے نماز قضا کی ہے میری محبت میں قضا نہیں پڑھنے دوں گا۔ اگر علی نے قضا پڑھا تو میری محبت بدنام ہو جائے گی، میری محبت رسوا ہو جائے گی، اور نبی کی محبت رسوا نہیں ہو سکتی۔ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میری محبت میں نماز قضا ہی نہیں ہوتی، میری محبت میں نماز ادا ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ اسی لیے سنی محبت رسول کی بات کرتا ہے کہ ان کی محبت میں